بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عام نمازوں کی طرح محض سستی، غفلت، لاپرواہی اور کاہلی کی وجہ سے کبھی کبھار ہماری عید الفطر کی نمازیں بھی رہ جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے۔ کبھی عید الفطر کی ایک رکعت چھوٹ جاتی ہے، کبھی دونوں رکعتیں چھوٹ جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عید الفطر کی 3 زائد تکبیریں چھوٹ جاتی ہے یا 6 زائد تکبیریں چھوٹ جاتی ہے۔ تو ایسے میں کیا حکم ہے؟ یعنی عید الفطر کی چھوٹی ہوئی رکعتوں کو اور چھوٹی ہوئی تکبیروں کو کس انداز میں، کس طریقے سے اور کب ادا کیا جائے، کیونکہ عید الفطر کی نماز دیگر نمازوں سے الگ ہے، دیگر نمازوں سے ہٹ کر ہے۔ ہم روزانہ نماز پنجگانہ ادا کرتے ہیں، اس لیے ہمیں معلوم ہے کہ اگر ظہر کی 1 رکعت یا 2 رکعت چھوٹ جائے تو ان رکعتوں کو کب کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ لیکن عید الفطر کی نماز سال میں 1 بار ادا کی جاتی ہے، اس لیے ہم عید الفطر کے موٹے موٹے مسائل سے واقف نہیں ہیں۔ عید الفطر کی نماز چھوٹنے کے تعلق سے 5 صورتیں پائی جاتی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص ایسے وقت میں پہنچتا ہے کہ امام صاحب نے قرات شروع کر دی ہے، یعنی 3 زائد تکبیریں ادا کرنے کے بعد انہوں نے قرات شروع کر دی ہے، تو اس صورت میں اس شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ کے بعد 3 زائد تکبیریں ادا کرے۔ اس طریقے سے جب امام کے ساتھ ملے تو ایک تکبیر تحریمہ کے طور پر کہے اللہ اکبر دے، پھر کہے اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑ دے، پھر کہے اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑ دے، پھر تیسری تکبیر کہے اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لے۔ 3 زائد تکبیریں ادا ہو گئی، اس کے بعد ہاتھ باندھ کر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ امام صاحب کی قرات غور سے سنیں، دھیان سے سنیں۔ یہاں پر ثنا پڑھنے کا حکم نہیں ہے، کیونکہ جب امام صاحب نے قرات شروع کر دی تو اس وقت مقتدی کے لیے واجب اور ضروری ہے کہ وہ امام کی قرات کو غور سے دھیان سے سنیں۔ اس کے بعد آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی امام صاحب کی اقتدا کے ساتھ۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص ایسے وقت میں پہنچا کہ امام صاحب نے 3 زائد تکبیریں بھی ادا کر دی ہیں اور قرات بھی مکمل کر دی ہے، یعنی اس شخص نے امام کو رکوع کی حالت میں پایا، تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ اس صورت میں حکم یہ ہے کہ اگر اس شخص کو غالب گمان ہے، یقین ہے کہ میں 3 زائد تکبیریں ادا کر کے اگر میں رکوع میں جاتا ہوں تو امام صاحب کو پا لوں گا، تو اس صورت میں وہ پہلے 3 زائد تکبیریں ادا کرے جس طریقے سے میں نے بتایا، اس کے بعد وہ رکوع میں جائے۔ لیکن اگر وہ شخص اتنی تاخیر سے پہنچتا ہے کہ امام صاحب اٹھنے ہی والے ہیں، اس کو یقین ہے کہ اگر میں 3 زائد تکبیریں ادا کروں گا تو امام صاحب رکوع سے اٹھ جائیں گے، تو اس صورت میں اس شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ رکوع میں چلے جائیں اور رکوع میں جا کر رکوع کی تسبیح ادا نہ کر کے 3 زائد تکبیریں ادا کرے۔ اور اگر 3 زائد تکبیریں ادا کرنے کے بعد بھی اتنا وقت بچ جاتا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ رکوع کی تسبیح بھی ادا کر لے۔ یہ دوسری صورت ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی حالت میں پہنچا، ایسے وقت میں پہنچا کہ امام صاحب رکوع میں ہیں اور وہ شخص رکوع میں جو ہی گیا، 1 تکبیر کہی یا 2 تکبیر کہی، امام صاحب کھڑے ہو گئے، تو اس صورت میں اس شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ امام صاحب کی اقتدا کرتے ہوئے رکوع سے کھڑا ہو جائے اور اس کے ذمے جو تکبیریں رہ گئی ہیں وہ ساقط ہو جائیں گی، وہ ختم ہو جائیں گی۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر اس کی مکمل 1 رکعت چھوٹ گئی تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ وہ عام نماز کی طرح امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہوگا اور کھڑا ہونے کے بعد ثنا پڑھے گا، ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے گا، سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد کوئی سورت ملا لے گا، اس کے بعد دوسری رکعت کی طرح 3 زائد تکبیریں کہے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائے، یعنی دوسری رکعت کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے یہ 1 رکعت ادا کرے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص پہلی رکعت ہی کی طرح ثنا پڑھنے کے بعد 3 زائد تکبیریں ادا کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت کی تلاوت کر کے نماز مکمل کر لیتا ہے، تو بھی اس کی نماز ادا ہو جائے گی، لیکن بہتر طریقہ وہی ہے جو میں نے بتایا۔ اور 5ویں اور آخری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص ایسے وقت میں پہنچا کہ امام صاحب نے سلام پھیر دیا، یعنی اس کی دونوں رکعتیں چھوٹ گئی، تو اس صورت میں اس شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے علاقے کے ارد گرد میں دیکھے کہ کیا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر اب تک عید الفطر کی نماز ادا نہیں کی گئی ہے، تو اس شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ وہاں پر جائے اور وہاں پر جا کر عید الفطر کی نماز ادا کرے۔ لیکن
ارد گرد میں نظر دوڑانے کے بعد کوئی ایسی جگہ نہیں ملتی جہاں پر عید الفطر کی نماز اب تک باقی ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے گھر جائے اور گھر پر جا کر 2-4 رکعت نفل کی نیت سے پڑھ لے۔ واضح رہے کہ عید الفطر کی نماز چھوٹنے پر اس نماز کی قضا نہیں ہے عام نمازوں کی طرح۔ ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کریں اور دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل الحق میڈیا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ہماری بات آپ تک پہنچ سکے۔